السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. پچھلے ہفتے کی طرح آج بھی ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ ہوگا. تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ لوگوں کے سامنے آج بھی انشاءاللہ ایک قصہ بیان کریں گے. اس قصے کا عنوان ہے کہ آدھی رات کو ایک بیوہ کے پاس غلطی سے فون لگ گیا تو اس نے اپنے بچے کی زندگی مانگ لی. تو آج کا قصہ ایک تاجر کا قصہ ہے. تاجر کہتے ہیں تجارت کرنے والے کو، کاروبار کرنے والے کو. تو بتا رہے ہیں کہ آج کا قصہ ایک تاجر کا قصہ ہے. وہ تاجر بیان کرتا ہے، اور وہ تاجر غالباً سعودی عرب کے ایک بڑے شہر ریاض کا یا جدہ کا رہنے والا ہے. اور اس تاجر کا فواج غذائیہ کا کاروبار تھا، یعنی خانگی کا سامان جس دکان پہ ملتا ہے اس کا کاروبار تھا. اور وہ ایک بہت بڑا تاجر تھا. وہ تاجر کہتا ہے کہ میرا ایک معمول تھا اپنی زندگی کا، یعنی اپنی زندگی کا میرا ایک معمول تھا کہ میں رات کو ٹھیک 9 بجے اپنے دفتر کو بند کرتا اور گھر آتا تو میری بیوی اور میرے بچے میرے انتظار میں ہوتے، یعنی گھر پر وہ انتظار کر رہے ہوتے. رات کا جب میں آتا تو رات کا کھانا لگا ہوتا، یعنی گھر میں جب آتا تو رات کا کھانا لگا ہوتا. میں جیسے ہی آتا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرتا اور ساتھ ہی میں رات کا کھانا کھاتا اور بچوں کے ساتھ کچھ دیر کھیلتا. اس کے بعد رات کے تقریباً 10 بجے میں اپنے بستر پر چلا جاتا. 9 بجے وہ دفتر سے آتا اور 1 گھنٹے میں کھانا بھی کھاتا، نماز پڑھتا، اپنے بچوں کے ساتھ بھی ٹائم دیتا، بیوی بچوں کے ساتھ. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ میں بستر پر چلا جاتا. یہ میرا ایک روز کا معمول تھا، یعنی بالکل پابندی کے ساتھ میں ایسا کرتا تھا. وہ تاجر کہتا ہے کہ جیسے ہی میں اپنے بستر پر لیٹتا اور لیٹتے کے ساتھ ہی مجھے نیند آ جاتی اور میں سو جاتا. وہ کہتا ہے کہ جب میں لوگوں سے سنتا کہ اتنی رات ہو جاتی، نیند نہیں آتی ہے، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، تو مجھے بڑا تعجب ہوتا. تاجر وہ کیا کہتا ہے کہ جب میں لوگوں سے یہ بات سنتا کہ آج پوری رات میں سویا نہیں، کروٹیں بدلتا رہا اور رات میں مجھے نیند نہیں آتی ہے، میں سوتا نہیں ہوں، تو مجھے بڑا تعجب ہوتا. اور یہ تعجب کس لیے ہوتا؟ کیونکہ وہ تاجر تو کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی بستر پہ جاتا، میرا روز کا معمول تھا، بستر پر گیا بس سو گیا. ابھی پوچھیں گے یہ قصہ، جو ہنس رہی ہیں، جن کو ہنسی آ رہی ہے پیچھے، ابھی ان سے پوچھیں گے کہ ہم نے کیا قصہ بتایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا، لیکن میری عادت یہ تھی کہ میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے رات کا کھانا کھاتا، عشاء کی نماز پڑھ کر نماز سے فارغ ہو کر 10 بجے میں سو جاتا. وہ تاجر کہتا ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ بھی معمول کے مطابق سو جاتے تھے، یعنی جس طرح سے میں سو جاتا اس طرح میرے بچے بھی معمول کے مطابق وہ بھی 10 بجے سو جاتے. لیکن آج کل کیا ہے، گھر ہی کا ماحول اپنے ایسا ہے کہ کیا ماں ہیں، باپ ہیں، گھر کے بڑے لوگ ہیں، ان کو اگر دن کے کام سے فرصت ملی شام میں، رات میں، تو ایسا نہیں کہ وہ کھانا کھایا، نماز پڑھا اور پھر چپ چاپ سو جائے. نہیں، موبائل لے کر کچھ دیر اس کو دیکھنا ہے، چاہے 11 بج جائے، 12 بج جائے، 1 بج جائے، ہے نا. ایسے ہی بچے کرتے ہیں. تو پھر نیند کہاں آئے گی؟ جب ٹائم ہمارا اوپر ہو جائے گا سونے کا ٹائم سے تو نیند اچاٹ ہو جائے گی، پھر نیند نہیں آئے گی، کروٹیں تو بدلنا ہی پڑے گا.
لیکن یہ کیا بتا رہے ہیں کہ میرا یہ معمول تھا کہ میں 10 بجے سو جاتا اور میرے بچوں کا بھی یہی معمول تھا، وہ بھی سو جاتے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے تھے جو صبح فجر کے وقت سب سے پہلے اٹھتے، یعنی جو فجر کے وقت سب سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، میں انہی لوگوں میں سے تھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ تاجر کہہ رہے ہیں کہ میں شام میں جلدی سو جاتا 10 بجے اور میں صبح نماز کے ٹائم بھی جلدی اٹھ جاتا، یعنی میرا شمار میں ان لوگوں میں سے تھا کہ جو جلدی فجر میں اٹھتے ہیں، یعنی ویسے ہی میں بھی اٹھ جاتا تھا۔ خیر وہ تاجر کہتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے گھر حسب معمول آیا، بچوں کے ساتھ کھانا کھایا اور ان کے ساتھ کھیلا، ان کے ساتھ باتیں کی، اور پھر اس کے بعد جب سونے کے لیے اپنے بیڈ پر گیا تو نیند نہیں آ رہی، یعنی ہر دن تو سو جاتا تھا لیکن اس دن نیند نہیں آ رہی ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ آج کیا ہوا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں کروٹیں بدل رہا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اچھا یہی حالت وہ تاجر کہتا ہے میری بیوی کی بھی ہے، یعنی مجھے نیند نہیں آ رہی تو اس کو بھی نیند نہیں آ رہی، وہ بھی کروٹیں بدل رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا آج یہ ہوا کیا ہے، مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی؟ زندگی میں یہ پہلی بار میرے ساتھ ایسا ہوا کہ نیند نہیں آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ کہیں میں نے قہوہ تو نہیں پیا ہے، یعنی چائے بغیر شکر والی، بغیر لیمو والی، بغیر دودھ والی، یعنی کالی چائے پتی والی کالی چائے لیمو ڈال کر، یا اور اس میں مسالے وغیرہ آتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں میں نے قہوہ پی لیا، چائے پی ہے۔ تو کہہ رہے میں نے کہا نہیں، قہوہ تو میں نے نہیں پیا ہے، چائے تو میں نے جان بوجھ کر نہیں پی ہے، کیونکہ چائے اسی لیے میں نہیں پیتا ہوں، قہوہ اسی لیے نہیں پیتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند نہ آئے۔ ایسا ہوتا ہے نا اکثر چائے پینے سے نیند غائب ہو جاتی ہے، کبھی رات میں جگنا ہوتا ہے یا کوئی کام کرنا ہوتا ہے یا پڑھائی کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں تو نیند سے آنے لگتی ہوتا ہے کہ ذرا چائے پی لے فریش ہو جائے، ہے نا، نیند دور ہو جائے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے چائے بھی نہیں پی، یہی سوچ کر قہوہ نہیں پیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند چاٹ ہو جائے۔ خیر وہ کہتے ہیں کہ نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے سنا، مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سن رکھا تھا کہ لسی، جس کو عربی میں لبن کہتے ہیں، یعنی دودھ کو، یعنی لسی جو دودھ سے بنتی ہے دہی وغیرہ بنا کر، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ لسی پی لے اگر تو اسے طبیعت جو ہے اس سے طبیعت تھوڑی بھاری سی ہو جاتی، ثقیل ہو جاتی ہے اور جلدی نیند آ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں اٹھا کیونکہ لوگوں سے میں نے سن رکھا تھا کہ لسی وغیرہ پی لینے سے تھوڑا طبیعت بوجھل سی ہو جاتی ہے، ثقیل ہو جاتی ہے اور بھاری بھاری ہونے لگتی ہے، جس سے نیند انسان کو جلدی آ جاتی ہے۔ اس لیے میں اٹھا، فریج کھولی اور اس میں لبن پڑا ہوا تھا، اس کو گلاس میں ڈالا، اس میں برف ڈالی، کچھ نمک وغیرہ تھوڑا ڈالا، پھر اس کو پی لیا۔ بڑا مزہ آیا پی کر، بڑا لطف آیا، بڑا اچھا لگا۔ وہ کہتے ہیں میں نے پھر سونے کی کوشش کی، پھر بھی نیند نہیں آ رہی ہے مجھے۔ پھر میں اٹھا، دوبارہ میں نے جا کر ایک گلاس لسی پی لی تاکہ مجھے نیند آ جائے۔ وہ کہتا ہے کہ نیند آ ہی نہیں رہی تھی، رات کے تقریباً 1:30-2 بج گئے، نیند نہیں آئی، تقریباً رات کا کتنا بج گیا، 1:30-2 بج گیا اور مجھے نیند ہی نہیں آ رہی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے جو، یعنی میرا جو اسٹور ہے کاروبار کا، میری جو دکان ہے بڑی، اس کا جو حارس ہے، یعنی دیکھ بھال کرنے والا، حارس کہتے ہیں نگرانی کرنے والے کو، تو کہہ رہے ہیں اس کا جو دیکھ بھال کرنے والا ہے چوکیدار، حارس کسے کہتے ہیں؟ چوکیدار کو، یعنی اس دکان کا، اس بڑے کاروبار کا جو چوکیدار ہے جس کو میں نے رکھ رکھا ہے نگرانی کے لیے، وہ جو رات بھر جاگتا رہتا ہے اس کی حفاظت کے لیے، چلو اس کے پاس فون ملاتے ہیں۔ جب نیند نہیں آتی ہے نا تو ذہن میں آتا رہتا ہے کہ کسی سے لا کچھ باتیں کر لیں، کچھ موڈ فریش ہو جائے، نیند نہیں آ رہی ہے، تھوڑا ٹائم پاس ہو۔ تو کہہ رہے میں نے سوچا کہ لا ذرا اپنے چوکیدار سے، اپنے
وہ جو حارث ہے جو نگرانی کرتا ہے، چلو اس سے کچھ فون پر بات کی جائے، اس کو فون لگاتا ہوں، میں نے سوچا. تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اس کا فون نمبر رکھا ہوا تھا، بہرحال یا موبائل میں رہا ہو، تو میں نے وہ نمبر ملایا. تو کہتا ہے تاجر کہ وہ نمبر جیسے ہی میں نے ملایا تو ایک خاتون بولتی اس نمبر پہ. خاتون یعنی ایک عورت بولتی ہے، ایک عورت بولتی ہے، اور وہ جو بولتی ہے تو وہ رو رہی ہے زور زور سے، اور روتے میں وہ کہہ رہی ہے کہ تیری مہربانی ہو تو بات کر، ٹیلی فون مت کاٹنا. وہ عورت کیا کہتی ہے؟ تیری مہربانی ہو تو بات کر، ٹیلی فون مت کاٹنا، رکھنا نہیں میری آواز سن کر، ٹیلی فون مت بند نہیں کرنا. وہ تاجر کہتے ہیں کہ میں اس کی آواز سن کے حیران ہو گیا کہ یہ عورت ہے اور عورت بول رہی ہے. اور میں نے تو اپنے حارث کو، اپنے چوکیدار کو فون ملایا تھا، میں نے اپنے چوکیدار کے لیے فون لگایا تھا، اس سے گفتگو کرنے کے لیے، کچھ گپ شپ لگانے کے لیے میں نے اس کو فون کیا تاکہ مجھے نیند آ جائے. اور یہ کیا ہوا؟ یہ تو کوئی عورت بول رہی ہے. تو ہاں، یہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ رو کیوں رہی ہے؟ کہتے ہیں میں نے ٹیلی فون بند کر دیا. یعنی میں نے سنا کہ یہ اس کے عورت کی آواز اور پھر وہ رو رہی ہے، تو کہتے ہیں میں نے فون کو کیا کیا؟ بند کر دیا، کاٹ دیا. پھر وہ کہتا ہے پھر میرے دل میں آیا یہ خیال کہ میں نے تو حارث کو فون، یعنی اپنے چوکیدار کو فون ملایا اور یہ عورت بولتی ہے. تو پھر جب میں نے نمبر چیک کیا تو ایک نمبر جو ہے وہ غلط مل گیا تھا. ایک نمبر غلط ملا ہے، غلطی سے ایک نمبر غلط دب گیا. پھر کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے دوبارہ فون ملایا. میں سوچ رہا تھی عورت کیوں رو رہی تھی، کیا ہوا؟ جب دیکھا کہ غلط نمبر لگ گیا تھا، میرے چوکیدار کے پاس نہیں لگا، کسی عورت کے پاس غلط لگ گیا. تو وہ پھر سوچے کہ خیر لگا تو نمبر غلط، لیکن یہ جس عورت کے پاس لگا آخر یہ رو کیوں رہی تھی، اور یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ فون مت کاٹنا اور میری بات سنیے، فون مت کاٹنا. تو کہہ رہے کہ میں نے دوبارہ فون ملایا. تو وہ عورت جو ہے وہ میرا انتظار کر رہی ہے. کہہ رہے جب میں نے دوبارہ فون ملایا تو وہ عورت کیا کر رہی تھی؟ میرا انتظار کر رہی تھی. میں نے کہا بیوی ہوا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو عورت کہنے لگی بات یہ ہے کہ میرا 6 سال کا میرا ایک بیٹا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بیمار ہے. میرا ایک 6 سال کا بیٹا ہے، اور وہ میرا بیٹا کیا ہے؟ بیمار ہے، اور شدید بہت زیادہ بیمار ہے، اور اس وقت وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے. کیا بتا رہے ہیں کہ میرا بیٹا 6 سال کا ہے، وہ بہت زیادہ بیمار ہے، شدید بیمار ہے، اور اس وقت کیا ہے؟ وہ بے ہوش ہو چکا ہے، بے ہوش پڑا ہوا ہے. گھر میں کوئی نہیں ہے جو اس کو علاج کے لیے لے جائے، ڈاکٹر کے پاس لے جائے، کوئی لے جانے والا میرے پاس نہیں ہے. تیری مہربانی جو تو میری مدد کر. جب دوبارہ فون ملاتے ہیں تو وہ عورت کہتی ہے کہ تیری مہربانی ہے جو تو میری مدد کر دے. میرا بچہ اسی طرح سے بیمار ہے، اور میرے پاس کوئی نہیں ہے جو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے اور اس کا علاج کرائے. وہ تاجر کہتا ہے کہ جب اس نے مجھ سے التجا کی تو میرے دل میں اللہ پاک نے یہ بات ڈالی کہ میں اس کی مدد کروں. اور پھر اللہ نے میرے دل میں یہ بات بھی ڈالی کہ تو نے تو اپنے چوکیدار کے پاس فون ملایا تھا بات کرنے کے لیے، تو اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اور تو نے غلطی سے نمبر غلط ملا دیا تو جا کر اس عورت کے پاس لگ گیا. وہ کہتا ہے میں نے پوچھا اس عورت سے کہ کہاں ہو تم، کس جگہ تمہارا گھر ہے؟ جو اس نے جگہ بتائی اس عورت نے کہ میرا گھر کہاں پر ہے، تو کہہ رہے ہیں تقریباً 2 کلومیٹر دور تھا اس کا گھر. ان کے گھر سے، اس تاجر کے گھر سے کتنی دور پر تھا گھر؟ تقریباً 2 کلومیٹر پر اس کی رہائش تھی. وہ اس کے گھر سے 2 کلومیٹر دور پہ عورت رہتی تھی. تاجر کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور میں نے کہا بھلی مانوس اٹھو، ایک خیر کا کام آیا ہے، ایک نیکی کا. وہ تاجر کہتے ہیں میں نے اپنی عورت سے اتنی رات کو کہا، جب فون عورت کا رکھ دیا، اس عورت نے بلایا ان تاجر کو،
تو انہوں نے کہا تم کہاں رہتی ہو, تمہارا گھر کتنی دور پر ہے, جگہ بتائی. تو وہ تاجر کہتا ہے اپنی بیوی سے, اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھو, ایک خیر کا کام آیا ہے, ایک نیکی کا کام آیا ہے, ایک بھلائی کا کام آیا ہے. میں نے کہا چلو میرے ساتھ چلو, اور وہ چلنے کے لیے تیار ہو گئی میری بیوی. تاجر کہتا ہے کہ میں نے اس عورت کو کہا کہ ہم تمہارے گھر کی طرف آ رہے ہیں, تم ایسا کرو کہ تم اپنے گھر سے باہر نکل کر سامنے روڈ پر آ جاؤ. تو کہہ رہے ہیں لیجیے, تھوڑی ہی دیر کے بعد 2 کلومیٹر کتنی دیر کا راستہ ہوتا ہے, 5 منٹ 7 منٹ کا راستہ ہوتا ہے, آدمی پہنچ جاتا ہے. تو کہتا ہے کہ جس وقت ہم وہاں پہنچے تو وہ خاتون کیا ہے, تاجر کہتا ہے جس وقت ہم اپنے گھر سے اپنی بیوی کو لے کر نکلے تو وہ عورت جس کا بچہ تھا وہ باہر کھڑی ہوئی ملی, ہمارا کھڑی انتظار کر رہی تھی, اور میری بیوی میرے ساتھ تھی. تاجر کہہ رہے ہیں اندر گئے, جا کے دیکھا بچے کو, 6 سال کی عمر کا بچہ, اور وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے. 6 سال کا عمر کا بچہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے, ہمارا ویسے 8ویں سال میں ماشاءاللہ پڑھے ہیں, اور 6 سال کا تو بہت چھوٹا ہوتا ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ اندر جا کے, تاجر کہتے ہیں اندر جا کر میں نے دیکھا تو وہ 6 سال کا بچہ کیا بے ہوش پڑا ہوا ہے, اور کہتا ہے کہ میں نے اس کے ہاتھ لگایا, اس کو چھو کر دیکھا تو اس کو بہت تیز بخار, شدید بخار بتپ رہا ہے. وہ گاڑی میں اس کو ڈالتے ہیں اور قریب ہی کوئی ہاسپٹل چھوٹا سا اس کو اس میں کیا ہے لے گئے تاجر. لو جی, ڈاکٹر تھا وہاں, اور اس نے آ کر فوراً اس بچے کو کیا کیا, چیک کیا, اور اس نے کہا بچے کی حالت تو بہت خراب ہے. ڈاکٹر نے کیا کہا, بچے کی حالت تو بہت خراب ہے, لیکن بہرحال اس نے اسی وقت اس کا علاج شروع کر دیا ڈاکٹر نے ہسپتال میں. جو بھی اس کو پٹیاں وغیرہ یا جو کچھ بھی ڈاکٹر اس حالات میں اس بچے کے ساتھ کر سکتے تھے کیا. تاجر کہتے ہیں میری بیوی میرے ساتھ تھی, اور وہ خاتون یعنی وہ عورت, اس بچے کی ماں بھی, وہ دعائیں کر رہی ہے, اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے بچے کے پاس. اتنی دیر میں فجر کی اذان کا وقت ہونے والا تھا. تو تاجر کہتا ہے تو میں نے اس سے کہا آپ بچے کے پاس رہیں, اور میں تو مسجد جا رہا ہوں, وہاں اس بچے کے لیے دعائیں کرتا ہوں. تاجر کہتا ہے میں مسجد میں گیا, اتنی ہی دیر میں الحمدللہ فجر کا ٹائم ہو گیا. میں نے فجر کی وہاں نماز پڑھی اور دعائیں وغیرہ وہاں پر کی. پھر جس وقت میں واپس آیا اس وقت میں نے آ کر دیکھا کہ میری بیوی جو ہے وہ مسکرا رہی ہے. اپنی بیوی کو بھی چھوڑ جائے نا بچے کے پاس. اور میں نے کہا خیر صحیح تو ہو, میں نے کہا خیر ہو, صحیح ہے معاملہ, مطلب اتنی خوش ہو تو کچھ بھلائی کی بات دیکھی ہوگی, کچھ اچھا ہی خبر دوگی. تو ان کی بیوی نے کہا الحمدللہ الحمدللہ, ابھی 5 منٹ ہوئے ہیں, بچے نے آنکھ کھولی ہے, الحمدللہ اس کی بے ہوشی ختم ہو چکی ہے, بچہ ہوش میں آ گیا ہے. کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا, الحمدللہ میں نے اس کو مبارکباد دی. اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی ماں سے یعنی بچے کی ماں سے پوچھا, میں نے کہا کہ تم کون ہو, تم کون سی عورت ہو, کون ہو تم نے جو تمہارے پاس فون ہمارا لگ گیا تھا, تم کون ہو. وہ عورت کہنے لگی میں سعودی عرب کی رہنے والی نہیں ہوں, یعنی میں سعودی عرب کی رہنے والی نہیں ہوں, بلکہ ایک پاس والا جو ملک ہے میں وہاں کی رہنے والی ہوں, اور اب یہاں پہ میں سعودی عرب میں یا ریاض یا جدہ میں میں یہاں رہ رہی ہوں. میرا شوہر جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے, میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے, اور یہ 6 سال کا میرا بچہ میرے ساتھ ہے, اور میں یہاں پر الحمدللہ امن و امان کی حالت میں ہوں. لوگ ہمارے ساتھ مدد کر دیتے ہیں, اور یہ سعد بقالے والا یعنی جو کھانے پینے کی چیزیں بیچتا ہے اس کو یعنی میرے بچے کو کوئی نہ کوئی چیز وہاں اس کو ہر وقت دے دیتا ہے, اور ہم یہاں پر امن و امان کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو تاجر کہتے ہیں میں نے کہا بی بی ایک بات مجھ کو بتاؤ کہ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا, اپنے آپ سے میں یہ سوال کر رہا تھا. وہ تاجر کہتے ہیں
کہ اپنے آپ سے میں سوال کر رہا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ سوال آپ سے بھی کر رہا ہوں کہ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے نیند نہ آئی ہو. جیسے ہی میں لیٹتا مجھے نیند آ جاتی، لیکن اس روز میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں اور میری بیوی کو نیند ہی نہیں آئی. میں نے کہا، تاجر کہتے ہیں، میں نے کہا بیوی مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کون سی دعا کی تھی اللہ سے، مجھے یہ تو بتاؤ. وہ کہنے لگی، بچے کی ماں، بچے کی ماں کہنے لگی کہ میں نے کہا اللہ تعالی آدھی رات ہو چکی ہے اور تیرے سوا میرا کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میرا یہاں پر کوئی رشتہ دار نہیں رہتا ہے، کوئی عزیز و اقارب ایسا نہیں ہے جو میری مدد کرنے والا ہو، کوئی تو نہیں ہے یہاں پر، تو تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. اے اللہ، تیرے سوا میرا یہاں پر کوئی نہیں ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی عزیز و اقارب ہے، نہ کوئی تیرے سوا میرا سننے والا ہے، نہ دیکھنے والا ہے. اے اللہ، میرے بیٹے کو میں نے دعا مانگی کہ اللہ میرے بیٹے کو تو سلامت رکھ. اے اللہ میرے بیٹے کو زندگی عطا فرما. میں نے کیا دعا کی کہ اللہ میرے بیٹے کو صحت عطا فرما. اے اللہ کسی کو بھیج جو میری مدد کرے اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے. بہنوں، وہ تاجر جو ہے وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب میں نے اس کی گفتگو سنی تو میں نے کہا بالکل تو نے سچ کہا. اللہ تعالیٰ اپنے جنود، اپنے لشکر جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے اور ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، اور کہتا ہے، اور ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ الحمدللہ آدھے گھنٹے کے اندر وہ بچہ جو ہے وہ اٹھ کر چلنا شروع کر دیتا ہے. سورہ نمبر 27 اور آیت نمبر 62 کی یہ آیت ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ کون شخص ہے جو بے قرار کی دعا کو سنے جب بے قرار اس کو پکارے. کہتا ہے کہ میری بیوی مجھ کو کہنے لگی کہ اب تو بقالے بھی کھل گئے ہیں، یعنی سبزیوں کی دکانیں، کھانے پکانے کی چیزوں کی دکانیں بھی کھل گئی ہیں، چلیے ان کے لیے کچھ چیزیں خرید لیجئے. ان کو لے جا کر جو چیزیں خرید سکتے تھے ان کے لیے خریدی اور ان کو اس بچے کی ماں کو دی. بہنوں، اس کہانی کے اندر میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے اتنے اسباق ہیں. بات کو سمجھیے اور جان لیجئے کہ حقیقی بادشاہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. یعنی حقیقی جو صحیح معنوں میں سچا حقیقی جو معبود ہے، بادشاہ جو ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور وہ سننے والا ہے. اللہ رب العزت وہ اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے یا رب، مشکل آئے، پریشانی آئے، اللہ نہ کرے بچہ آپ کا بیمار ہو گیا، قرضہ چڑھ گیا، بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، راتوں کو اٹھیں، اپنے رب کو منائیں، اپنے رب سے دعائیں مانگیں، وہ غفور الرحیم ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بندے کے قریب ہوتا ہوں جب بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے. جب وہ مجھ سے بندہ سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ میں بندے کے قریب ہوتا ہوں. اپنے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں بندے کے قریب ہوتا ہوں جب وہ مجھ سے
سوال کرتا ہے، مجھ سے کچھ طلب کرتا ہے، مجھ سے کچھ مانگتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب بندہ مجھ کو پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار کو میں کیا کرتا ہوں؟ سنتا ہوں، پوری کرتا ہوں۔ اب ہم نے جو ہے کیا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ذرا بیمار ہوئے، فلاں بابا کے پاس، فلاں مزار پر، فلاں تعویذ باندھ لیا، گنڈا باندھ لیا، یا کہیں پہ کوئی دوا ملتی ہے تو پیر کو اور اتوار کو اور منگل ہی کو ملتی ہے، کہیں پہ کسی کو بیماری ہے وہ جھاڑنا فلاں دن ہوتا ہے، دن کو مقرر کرنا ہے نا۔ اور کسی بھی ہم بابا کے پاس چلے گئے کچھ پوچھنے کے لیے، تو اب اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں بندے کے قریب ہوتا ہوں جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے۔ میں مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں بندے کے بالکل قریب ہو جاتا ہوں، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، میں اس کی طلب کو پوری کرتا ہوں، وہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ تو ہمیں دوسروں کے پاس جانے سے کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کیا نعوذ باللہ کوئی شخص ہو سکتا ہے نا۔ تو ہمیں کچھ بھی مانگنا ہے، کچھ بھی کہنا ہے، کچھ بھی طلب کرنا ہے، کوئی پریشانی ہے، کچھ بھی ہے، ہمیں کیا ہے، ہر حال میں کیا کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا ہے۔ کوئی بھی پریشانی آئے، کہ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے اور کہتا ہے یا رب، یا اللہ، کوئی بھی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، اللہ نہ کرے بتانے کوئی کسی کا بچہ بیمار ہو گیا، قرضہ چڑھ گیا، بیٹی کو طلاق ہو گئی، یا رشتے نہیں آ رہے ہیں، تو ہم راتوں کو اٹھیں، اپنے رب کو منائیں، اس سے دعائیں مانگیں، تہجد پڑھیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا رات میں کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، اپنے بندے کی پکار کو، اپنے بندے کی آواز کو وہ سنتا ہے، چاہے ہم جتنی آہستہ سے اس کو پکاریں، چاہے جتنی تیز سے پکاریں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اپنے بندوں کی پکار کو کیا ہے، سننے والا ہے، وہ ہر وقت تیار ہے، لیکن ہم ناکارہ بندے ہیں کہ ہمیں فرصت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی، اس کی طرف جھکنے کی، اور اس سے سوال کرنے کی، مطلب کرنے کے لیے ہمارے پاس نہ ٹائم ہے، نہ وقت ہے، نہ ہم اس سے مانگتے ہیں، اور دوسروں کے پاس ہم جا کر ہم چلے جائیں گے، اور وہاں پر ہم لوگوں سے کیا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی پھیلائیں گے، اور اس سے مرادیں بھی مانگیں گے، اور اس سے سب طلب بھی کریں گے جو ہماری کچھ بھی سننے والا نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ بارک اللہ فیک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔